یہ فرما دیجیے کہ توبہ کب وارد ہوتی ہے، توبہ کب ابتدا ہوتی ہے، توبہ کب کرنی چاہیے؟ ندامت ہو رہی ہے، خدا فرض کیجئے کہ آپ کے خیال میں ایک کام برا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ برا ہے، میں مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، یہ سگریٹ میرے دماغ میں اس وقت آ رہا ہے، تو مجھے تو ندامت ہوگی ہی نہیں اس بات کی، تو پھر میں کیوں کروں گا؟ یا میری ایک انٹرپریٹیشن مختلف ہے کسی چیز کی. مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں ہم مثال دے رہے تھے کہ خدا حسن ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. اب ایک شخص نے اس کی مثال بڑی ہی عجیب و غریب اور ایئر ہوسٹس کے ساتھ ملا کر دیتی تو اس کو احساس ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن بڑی کمزور اور کمتر بات اور گھٹیا بات کر دی. توبہ کی ابتدا کب کرنی ہے؟ جب میں اخلاق توڑوں یا جب میں قرآن اور سنت کا حکم توڑوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ندامت بعد کا مرحلہ ہے. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ گناہ کی معرفت ہے. ہم تو نے گناہ کی معرفت ہے، علم ہو کہ یہ گناہ جی ہے. ہے. ٹھیک. اور معرفت کا مطلب، علم اور معرفت میں بھی فرق ہے. علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے جان لینا جیسے وہ حقیقت میں ہے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ ما بہل امتیاز کو جان لیا جائے، وہ چیزیں، وہ خواص جن کی وجہ سے آپ کسی چیز کو دوسرے سے الگ یا ممتاز کرتے ہیں. جب تک آپ کو گناہ کی معرفت نہیں ہوگی تو ندامت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نیکی سے زیادہ گناہ کی معرفت پہ زور دیا گیا ہے. نیکی سے زیادہ گناہ کو ترک کرنے پہ زور دیا گیا ہے. یعنی آپ نیکی کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، نیکی کرنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گناہ سے آپ جو ہے وہ اجتناب کریں. اور یہی مفہوم لا الہ الا اللہ ہے. جو لا الہ ابتدا ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ترک کرنا ہے جو غلط ہے، پھر اس چیز کی طرف جانا ہے جو صحیح ہے. آپ غلط چیز کو ساتھ رکھ کے صحیح چیز کی طرف نہیں جا سکتے. جب تک آپ غلط چیز کو ترک نہیں کرتے صحیح چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کی معرفت جب تک آپ غلط چیز کو ترک نہیں کرتے صحیح کی تو صحیح کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. آپ نے اگر ایک غلط چیز کو لیکن اس پہ علماء کی اور رہا ہے. میں حضرت آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب آ رہا ہوں. اس پہ علماء کی ایک اور ہے. یہ اسی جملے کو آپ نے علامہ صاحب کے پکڑنا ہے کہ جب تک آپ غلط کو ترک نہیں کرتے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ نماز بھی پڑھا ہے تو نماز سے اس کو مت روکو. شراب ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے، نماز کی طرف اس کو آنے دو. تو ایک چیز جو اللہ نے منع فرمائی ہے اور ایک چیز جو فرض فرمائی ہے، دونوں برابر کیسے چلتی ہیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. بالکل درست. اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں. مشتبہ سے مراد ہے کنفیوزڈ ہیں، شک ہے، شک ہیں، چاہے تو کر لو. ہاں، اگر اس کے اندر پڑ گیا تو آدمی گناہ میں پڑ گیا، اگر شک میں پڑ گیا تو گناہ میں پڑ گیا. اس لیے جس پہ آپ پہ شک ہو اس کو چھوڑ دو. الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے. یہ آقا علیہ السلام نے اس کا مطلب اگر گناہ کا علم نہ ہو تو اب میں گزارش کر رہا ہوں نا. اب یہ ہے کہ ہر انسان کو اتنی چیز کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. دوسری گزارش اس کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہاں پہ توبہ نصیحت والی، اور استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار اور توبہ یہاں پر ثم توبوا الیہ. اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی پہلے اس پہ ندامت کرے. ندامت تب کرے گا وہ جانے گا کہ یہ گناہ ہے. اگر اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے تو اس کو ندامت نہیں ہے. اگر اس کو اس بات کا شعور آ گیا تو پھر اب رجوع الی اللہ، یہ توبہ ہے کہ اس نے اس بات کو جان لیا کہ میں نے گناہ کر لیا. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. مثال کے طور پہ کہ زمانے کے اندر علامہ صاحب میں لال بتی پہ اگر کھڑا نہیں ہوا تو مجھے پولیس آفیسر یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو علم تھا کہ لال بتی رکنے کا نام ہے. وہ کہے گا کہ علم تھا یا نہیں تھا، چلان ہوگا. لیکن اگر یہ لال بتی اللہ کی ہے اور میں کہوں اللہ مجھے علم نہیں تھا تو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلان نہیں ہوگا. یہی بات ہوئی. ایسی بات ہے. حضور استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق کریں گے؟ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے کچھ مراحل ہیں. قرآن مجید یہ کہتا جو دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہ سٹیجز ہیں. ایک سٹیج ہے عفو، ایک اگلی سٹیج ہے مغفرت، اس سے اگلی سٹیج ہے رحم. رحم سے اگلی جو سٹیج ہے اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا. یعنی پہلے تو میرے لیے عفو کر، اگلی سٹیج ہے غفر کر. عفو کر سے مطلب عفو کا مطلب ہے درگزر کر. درگزر کر. ٹھیک. یعنی آپ نے ایک میری حرکت دیکھی ہے، آپ جان رہے ہیں کہ میں ادھر دیکھنے لگ جاؤں، چھوڑ دوں. درگزر کرتے ہیں کہ چلیں یار اسے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہے مغفرت.
مغفرت کا مطلب ہے کہ آپ نے جو عیب دیکھا ہے اس کو چھپا دیں. غفر کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو عیب کو چھپا دینا. یعنی پروردگار چونکہ ستار ہے تو میں چاہتا یہ کہ پروردگار پہلے تو یہ کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اسے درگزر کر, اس کے بعد وہ جو گناہ ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں بھی نہ کر, اسے چھپا دے. اگلی جو سٹیج ہے, اور یہ وہ ساری چیزیں جو خدا تعلیم کر, وہ کفر عنا سیئاتنا, تو میرے گناہوں کا انکار ہی کر دے. اور پھر اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اور یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا قرآن میں یہ کہنا ہے, من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ حسناتہم سیئاتہم حسنات. یعنی ایسے لوگ جو توبہ کریں, ایمان لائیں, عمل صالح سر انجام دیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دیتا ہے. علامہ صاحب آپ کی بات جو ہے نا یہ بڑی دل کو ٹھکی ہے, اور یہ کبھی میں نے اس طرح سے سوچا نہیں تھا کہ یہ سٹیجز کے اندر ہے, اور یہ بھی ایک اچھی خوبصورت سٹیج ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کو پبلک نہ کرو, جی جی اس کی جا کے آوازیں نہ بلند کرو کہ ایسا میرے سے ہو گیا ہے. کیا خوبصورت